آبِ ہرمز پر قبضے کی جنگ، امریکہ ایران آمنے سامنے، کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکی افواج کے ایرانی شہروں بندر عباس، بوشہر، ماہ شہر اور جزیروں پر حملے۔ جزیرہ قشم میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جزیرہ قشم میں پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب امریکی راکٹ گرے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے کیش بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ صوبہ خوزستان کے شہر اندمشق میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن نصر 2 کا اعلان۔ امریکی بحری بیڑے پر کروز میزائل داغ دیے۔ Yesterday I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners. I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. امریکی صدر ٹرمپ اپنے ہرمز پر 20% ٹول ٹیکس لگانے کے فیصلے سے دستبردار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مجھے مختلف ممالک سے مختلف لوگوں اور بادشاہوں کی فون کالز آئیں۔ خلیجی ممالک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں آبِ ہرمز سے گزرنے پر 20% فیس ادا نہ کرنی پڑے۔ مشرق وسطیٰ کی قیادت کے ساتھ مفید بات چیت کے بعد پالیسی میں تبدیلی کی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کامیابی کی جانب بڑھ رہا ہے، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ مجرموں کو پرسکون موت کا خواب بھی قبر میں لے جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کا دشمن کو انتباہ، کہا انتقام کا عہد جلد پورا ہوگا، یہ مشن میرے یا کسی ایک عہدیدار کا محتاج نہیں۔ ایرانی ڈپٹی اسپیکر نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ ٹرمپ کی بیان بازی کا جواب عملی اقدام سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا میں خود کو فون سے الگ نہیں سمجھتا اور بلکہ اسے اپنا اعزاز اور فخر کا باعث مانتا ہوں۔ ایران کی فوج کا بھرپور انداز میں دفاع کرتا ہوں۔ ایرانی حکومت اور فوج میں شگاف ڈالنے کی بات کرنے والا اسرائیلی موقف بیان کرتا ہے، شہادت سے ڈرنے کے بجائے اسے عظیم ترین کامیابی اور اعزاز سمجھتا ہوں، محاذ پر لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آبِ ہرمز جنگ یا دھمکیوں کے ذریعے نہیں کھلے گی۔ امریکہ عالمی قوانین اور ممالک کی خود مختاری کا احترام کرے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکریمینیا کا بیان، کہا کہ ایران آبِ ہرمز میں بیرونی مداخلت یا معاہدوں کی خلاف ورزی کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک معاہدے کے تحت عارضی طور پر 60 دن کے لیے ٹول فری آمد و رفت اجازت دی تھی۔ امریکہ نے دھوکہ دہی کے ذریعے وہاں غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی، جسے ایران نے ناقابل قبول قرار دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے خاتمے کے حوالے سے فیصلہ کون موقف اپنایا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے 180 سے زائد ارکان کا مشترکہ بیان، حالیہ جنگ میں سابق سپریم لیڈر علی خامنئی اور دیگر شہداء کے لیے قصاص سے متعلق قانون سازی کا مطالبہ، دفاع کو مزید مضبوط بنانے اور خارجہ پالیسی میں مجتبیٰ خامنئی کی شرائط پر عمل کی سفارش، مذاکرات اور مختلف مفاہمتوں کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی نگرانی کو پارلیمنٹ کے ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت، برادر کی سلامتی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، خطے میں امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام ممالک کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیراعظم کا خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ یمن سے سعودی عرب پر حوثیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی اتحادی فورس کے مطابق سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی جانب بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ فضائی دفاعی نظام نے میزائلوں کو کامیابی سے روک لیا۔ حکام کے مطابق مملکت کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات
مؤثر انداز میں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر دفاع یشار گولر سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش۔ چیف آف ترک جنرل سٹاف جنرل سلجوک نے عاصم منیر کو ترکش آرم فورسز میڈل سے نوازا۔ فیلڈ مارشل نے ترک لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر پھول چڑھائے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء کے بارے متنازع بیان پر وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنہا سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری بھی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا، شہداء پوری قوم کا فخر اور قومی غیرت کی علامت ہیں۔ احسن اقبال کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے الفاظ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل دکھائے ہیں۔ حنیف عباسی بولے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مجاہدوں کی خدمت پر سوال اٹھانا ملک اور ملت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ وزیر مملکت اون چودھری نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء اور ان کے اہل خانہ کی کھلی توہین ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی قربانیوں کو پیسوں میں تولنا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ ہوش سنبھال کر بات کریں، فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے پوری امت مسلمہ کے شہداء کی بے حرمتی کی۔ پاک فوج FCC بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، مزید 6 دہشت گرد جہنم واصل، مجموعی تعداد 85 ہو گئی۔ سیکورٹی رائے کے مطابق خارجیوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دہشت گردوں کی گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 123 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر گرفتار، حملے میں ملوث سہولت کاروں کا پورا نیٹ ورک بے نقاب۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی IG سندھ اور اعلیٰ پولیس حکام کی ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ حملہ آور 4 دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان جبکہ 1 کا باجوڑ سے تھا جو 20 برس افغانستان میں رہا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغانستان سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ SSP سٹی ڈی عرفان بہادر نے گرفتار ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اعترافی بیان کے حوالے سے بتایا کہ ماسٹر مائنڈ کو پاکستان سے افغانستان بلا کر ٹاسک دیا گیا۔ قاری بشیر نے حملے سے قبل دہشت گردوں کو رخصت کیا اور ویڈیو بنائی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کے حملے، فورسز، پولیس اور عام شہریوں پر حملے۔ راولاکوٹ میں ایک رینجرز اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پونچھ ڈویژن میں پولیس اہلکار کو شہید کر دیا۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے FC اہلکار زخمی۔ رینجرز کی نفری صورتحال کو کنٹرول کرنے پہنچی تو شرپسندوں نے سیدھی فائرنگ کر دی۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا اصل مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا دینا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے تاریخی رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار حسین کی پریس کانفرنس، کہا احتجاج کا لبادہ اڑ کر دھونس، بلیک میلنگ، پروپیگنڈے کی سیاست کو مستقل ہتھیار بنایا جا رہا۔ تاجروں کو دھمکیاں دینا، زبردستی بازار بند کرانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ خواتین، بچوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری تعلیم آزاد کشمیر کی معصوم طلباء کو احتجاجی سرگرمیوں میں لانے کی مذمت، کہا کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو طلباء کو ہر قسم کے احتجاج سے دور رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔
آزاد کشمیر الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی مہم کے لیے مظفر آباد پہنچ کے والہانہ استقبال، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے دورہ آزاد کشمیر کا شیڈول طے، 19 جولائی کو میرپور میں بڑے انتخابی جلسے عام سے خطاب کریں گے، نواز شریف پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں اور مشاورت بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر الیکشن بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لینے کا اندیا دے دیا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر پی ٹی آئی کا موقف واضح ہے، ہم کسی ریاستی مخالف بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے، حالات بہتر ہونے کی صورت میں انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، ملک اور فوج ہم سب کی ہے، پاکستان کو متحد رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امریکہ ایران کی کشیدگی سے عالمی تیل مارکیٹ میں بڑی ہلچل، قیمتیں مزید بڑھ گئیں، برطانوی خام تیل بریڈ کروڈ کی قیمت میں 1.5% سے زائد اضافہ ریکارڈ، برطانوی تیل $84 میں فی بیرل سے اوپر ٹریڈ ہونے لگا، امریکی WTI کروڈ آئل کے نرخ میں 1% سے زائد کا اضافہ، قیمت $79 فی بیرل تک جا پہنچی، UAE مربن خام تیل بھی مہنگا، $81 فی بیرل کے قریب فروخت۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینے پر غور، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہفتہ وار نہیں روزانہ مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا، اوگرا کو روزانہ پلیٹس آئل پرائس ڈیٹا عوام کے لیے جاری کرنے کی ہدایت، پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے نئے طریقہ کار سے متعلق سفارشات جلد وزیراعظم کو پیش کی جائیں گی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی گولہ باری اور ڈرون پروازوں میں شدت، سرحدی علاقوں میں اسرائیلی فوج نے گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا، اسرائیلی توپ خانے نے کونین اور الہنیہ کے قصبوں کو نشانہ بنایا، نبتیہ شہر اور اس کے گردنواہ میں اسرائیلی جاسوس ڈرونز مسلسل پروازیں کر رہے ہیں، کفر دونین اور خربت سلم کے علاقوں کی بھی ڈرونز کے ذریعے سے فضائی نگرانی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، ایران کی جانب سے آبِ حرمز میں تجارتی جہازوں اور ہمسایہ ممالک پر حملوں کی مذمت، اجلاس میں کہا گیا کہ ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ OIC اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں، ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے، چینی وزارت خارجہ کی فریقین کو تاکید، ترجمان نے کہا کہ آبِ حرمز میں محفوظ آمد و رفت عالمی تجارت و توانائی ترسیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کہتے ہیں صرف پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شہباز شریف فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو بھرپور سراہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کو سیکورٹی خطرہ قرار دینے پر ایران کا برطانیہ کے خلاف شدید احتجاج، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا باضابطہ حصہ ہے، برطانیہ کا فیصلہ غیر منصفانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے، ایک ریاستی ادارے کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ ماجد ستی قتل کیس میں مرکزی ملزم فاروق کھوکھر سمیت 3 مجرمان کو عمر قید کی سزا، فاروق کھوکھر سمیت تینوں مجرموں کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا، عدالت کا سخت ترین سیکورٹی حصار میں فاروق کھوکھر کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم، فیصلہ اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کی عدالت نے سنایا، کیس میں ایک ملزم کو بری، مجرم فاروق کھوکھر ضمانت پر تھا، باقی 2 مجرموں کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی، 11 اضلاع میں صورتحال خراب، چٹاگنگ شہر ڈوب گیا، 10 لاکھ افراد امداد کے منتظر۔ بنگلہ دیشی وزارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق سب سے زیادہ 31 ہلاکتیں کاکس بازار میں ہوئیں، 59 تحصیلوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، متاثرین کی امداد کے لیے 1100 کیمپس قائم۔ ICC نے ویمن پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی، ون ڈے بیٹرز میں بھارت کی سمرتھی مندھانا کی پہلی پوزیشن برقرار،
ویسٹ انڈیز کی ہیلی میتھیوز 2 درجے بہتری کے بعد 7ویں نمبر پر براجمان. پاکستان کی سدرا امین کی 10ویں پوزیشن برقرار. ویمنز ون ڈے بالرز رینکنگ میں آسٹریلیا کی ایلانا کنگ کی پہلی پوزیشن. ٹاپ 10 بالرز میں پاکستان کی کوئی کھلاڑی شامل نہیں. ویمنز آل راؤنڈر آسٹریلیا کی ایشلے گارڈنر کی پہلی پوزیشن. اور فیفا نے فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کے بعد آمدن کے لیے منفرد منصوبہ متعارف کرا دیا. فائنل میچ میں استعمال ہونے والی میٹ لائف اسٹیڈیم کی پچ کی گھاس کے ٹکڑوں کو یادگاری اشیاء کے طور پر فروخت کیا جائے گا. گھاس کے ٹکڑوں کی قیمت $450 سے $3,000 مقرر. شائقین 900 450,000 200 اور $3,000 تک ٹکڑے خرید سکیں گے. اقدام سے فیفا کو $1 کروڑ سے زائد آمدن ہونے کا امکان.